علی الشہیدین محمد و ابراہیم ولدی مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل کے دو فرزند محمد اور ابراہیم پہ میرا سلام ہو۔ ابھی مسیب شہر میں طفلان مسلم کے مرکز کو موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صبح کا وقت ہے، نماز فجر کے بعد بالکل سناٹا، خاموشی، انتہائی پرسکون ماحول۔ یہاں سامنے جناب محمد و ابراہیم کی مقتل کا ایک وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسے حارث ملعون نے دونوں شہزادوں کو شہید کیا تھا۔ دیکھیں ایک ظالم ایک شہزادے کو شہید کرنا چاہ رہے، ایک بچہ پیچھے سے چھڑا رہے، یہ خود حارث کا بیٹا ہے۔ ایک یہ سیاہ فام غلام ہے، یہ حارث کا غلام تھا۔ پیچھے ایک خاتون ہے جو حارث کی زوجہ تھی۔ اندر چل کے یہ اندر بھی تصویر ہے، آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں اور شہزادوں کی مقتل کے حوالے سے جو میں جانتا ہوں وہ آپ سب کو بتاتا ہوں۔ دو گنبد ہیں اس لیے کہ نیچے قبریں دو ہیں، اوپر زریاں بھی دو ہیں، گنبد بھی دو ہیں۔ جو دائیں سائڈ پہ گنبد ہے اس کے نیچے چھوٹے شہزادے جناب ابراہیم کی قبر ہے۔ جو بائیں سائڈ پہ گنبد ہے اس کے نیچے جناب محمد کی قبر ہے۔ بہت خوبصورت حرم بنا ہوا ہے دونوں شہزادوں کا، اور ابھی توسیع کا کام جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت عراق کے جتنے حرم ہیں ہر حرم میں توسیع ہو رہی ہے اور مزید خوبصورت کر کے اور بڑا کر کے حرم بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح طفلان مسلم کے مرکز پہ بھی توسیع کا کام جاری ہے۔ چلتے ہیں اندر، آپ کو ذریعہ اطہر کی زیارت کرواتا ہوں۔ بہت خوبصورت گنبد بنے ہوئے ہیں دونوں شہزادوں کے، ذریعہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہیں۔ اندر دونوں شہزادوں کی الگ الگ ذریعہ ہیں۔ اس سائڈ سے لیڈیز کی انٹرنس ہے، یہاں سے جینٹس کی انٹرنس ہے، اور یہ وہ دونوں شہزادے ہیں جن کے بارے میں پاکستان بر صغیر میں تو دونوں شہزادوں کے بہت مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ بالخصوص ماہ محرم الحرام میں بھی ایک دن مخصوص ہے دونوں شہزادوں کی شہادت کے ساتھ۔ یہاں پہ زیارت لکھی ہوئی ہے دونوں شہزادوں کی، جناب محمد و ابراہیم کی۔ اس زیارت میں ایک جملہ بہت خوبصورت ہے، چوتھی لائن میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے: السلام علیکما ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل۔ نسل اسماعیل سے ذبح ہونے والے دو شہزادوں پہ سلام۔ شہزادوں کی زیارت ہے، زیارت پڑھ لی آپ نے جب تو اندر جائیں۔ پہلے جناب محمد کی قبر ہے، پھر دوسری طرف سے آپ کو جناب ابراہیم کی قبر کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دروازہ نیچے سرداب میں جا رہا ہے جہاں دونوں شہزادوں کی اصلی قبور ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کبھی آپ کو نیچے اصل قبر مبارک کی زیارت کرواؤں، جب خادم یہاں پہ ہوں گے جن کے پاس چابی ہوتی ہے۔ کئی بار گئے ہیں، مولا نے یہ سعادت دی ہے، نیچے جو اصل دونوں شہزادوں کی قبریں ہیں ان کی زیارت کی۔ یہ جناب محمد کی قبر ہے، میں آپ جناب ابراہیم کی ذریعہ اطہر کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ جب آپ نے یہاں سے جناب محمد کی زیارت کر لی تو یہ سامنے سائن بورڈ لگا ہوا ہے الی ذریعہ ابراہیم بن مسلم۔ یہاں سے جناب محمد کی زیارت کرنے کے بعد اس کے پیچھے جناب ابراہیم کی ذریعہ۔ دونوں شہزادوں کی شہادت کے بارے میں کتب تواریخ میں، کتب مقاتل میں تھوڑا اختلاف ہے کہ شہادت کب اور کیسے ہوئی۔ مثلا ان کی شہادت کا پورا قصہ یہ لکھا ہوا ہے، میں ابھی آپ جناب ابراہیم کی زیارت کریں اس کے بعد بتاتا ہوں۔ الی ذریعہ السید ابراہیم بن مسلم بن عقیل، جناب عقیل کے پوتے جناب مسلم کے فرزند ابراہیم کی قبر مبارک۔ جناب محمد و ابراہیم کی شہادت کے بارے میں کافی اختلافات ہیں کتب مقاتل میں کہ ان کی شہادت کب ہوئی۔ آیا جناب مسلم کے ساتھ تھے یا کربلا سے اس مقام تک آئے؟ یہاں جو مرکب پہ لکھا ہوا ہے اس میں یہی ہے، اس پوری یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ دونوں شہزادے کربلا میں تھے، کربلا سے انہیں گرفتار کیا گیا اور اس مقام پہ شہید کیا گیا۔ ایک طویل قصہ۔
دوسرا جو عموماً ہمارے ہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ دونوں شہزادے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد دونوں شہزادے زندان میں تھے۔ مشکور نامی جو دروغہ زندان تھا، جب اسے پتہ چلا کہ دونوں شہزادے جو میری قید میں ہیں یہ تو مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں، تو مشکور نے دونوں کو آزاد کر دیا۔ جب مشکور کو پتہ چلا، وہ بھی ایک طویل قصہ، کہ مشکور کو یہ حکم تھا کہ ان دونوں شہزادوں کو اچھا کھانا نہیں دینا، ٹھنڈا پانی نہیں دینا پینے کے لیے۔ تو ایک دن دونوں شہزادوں نے یہ طے کیا کہ ہم مشکور سے اپنا تعارف کیوں نہ کرائیں، ہو سکتا ہے وہ ہم پہ رحم کرے۔ جب مشکور کو اپنا تعارف کروایا کہ ہم نسل رسول اللہ ہیں، تو مشکور نے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا، اور اسی جرم میں مشکور کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دونوں شہزادوں کو مشکور نے آزاد کیا، رات کی تاریکی میں نکلے وہاں سے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں، رات بھر دوڑتے رہے۔ جب سورج طلوع ہوا، روشنی ہوئی، دیکھا کہ ابھی تک وہی کوفہ اور کوفہ کی گلیاں۔ تالاب کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت پہ آ کر دونوں شہزادے بیٹھ کے، ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے پانی میں عکس دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے شہزادے درخت پہ ہیں، اس نے اتارا، حسب و نسب کا جب سوال کیا، دونوں شہزادوں نے اپنا تعارف کروایا۔ کہتی ہے کہ میری جو آقازادی ہے، میری جو مالکہ ہے، وہ محب اہل بیت ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ دونوں شہزادوں کو لے کر گھر آ گئی، اور تقدیر دونوں شہزادوں کو قاتل کے گھر میں لے کے آ گئی۔ حارث کی زوجہ کے ہاں مہمان بنے، اس نے کافی خدمت کی، وہ مومنہ تھی، اچھے لباس پہنائے، اچھا کھانا دیا، اور گھر میں ایک مکان میں دونوں شہزادوں کو بستر لگا کے دیے، آپ آرام کریں۔ دونوں شہزادے سو رہے تھے، عالم خواب میں دیکھا ابراہیم اٹھے، محمد کے گلے میں باہیں ڈالیں اور رو کے کہا کہ ابھی بابا خواب میں ملے ہیں۔ بابا نے کہا بیٹا عن قریب دنیا کی مصیبتوں سے تمہاری جان چھوٹنے والی ہے اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ محمد نے کہا مجھے بابا ملے، ابراہیم نے کہا مجھے بھی بابا ملے۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ رونے کی آواز حارث ملعون نے سنی، جو رات دن بھر دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا تھا۔ رات کو جب گھر آیا، زوجہ نے تاخیر سے آنے کی وجہ پوچھی، تو اس نے ملعون نے بتایا کہ مسلم کے دونوں فرزند نہیں ملے۔ تو زوجہ نے کافی اسے ڈرایا کہ تم کیوں رسول اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائے گا میدان معاشر میں۔ یہ ملعون باز نہ آیا، تو جب دونوں شہزادوں کے رونے کی آوازیں اس نے سنی تو آیا، اس مکان کا اس نے تالا توڑا، اندر داخل ہوا، اندر اندھیرا تھا۔ ملعون اندھیرے میں ہاتھ مارتا ہوا جا رہا تھا، ایک ہاتھ اس کا محمد کے بالوں میں آیا، دوسرا ابراہیم کے بالوں میں۔ دونوں شہزادوں کو یہ ملعون لے کر آیا اور باندھ دیا۔ صبح دونوں شہزادوں کو لیا ساتھ۔ اب یہ تصویر آپ کو خوب سمجھ آئے گی۔ دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، ایک اس کا سیاہ فام غلام تھا، اس غلام کو ساتھ لیا، اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا، اور زوجہ اس کے پیچھے منتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ تو ان کو کیوں قتل کرنا چاہ رہے۔ لے کے فرات کے کنارے آ گیا۔ فرات کے کنارے پہنچ کے اپنے غلام کو کہتا ہے کہ ان دونوں کا سر قلم کر کے مجھ کو دے۔ غلام آگے بڑھا دونوں شہزادوں کو شہید کرنے کے لیے، تو محمد نے کہا تیرا رنگ، سیاہ فام غلام تھا، محمد نے کہا تیرا رنگ ہمارے نانا رسول خدا کے مؤذن بلال سے کتنا ملتا ہے۔ چونک گیا، کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ جناب محمد نے اپنا تعارف کروایا، ہم نسل رسول اللہ سے ہیں۔ تو فوراً غلام نے تلوار پھینکی اور دریا میں کود گیا۔ پھر اس نے بیٹے سے کہا کہ ان دونوں کے سر قلم کر کے مجھ کو دے۔ بیٹا آگے بڑھا، جب یہ سر قلم کرنا چاہتا تھا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ تو کتنا خوبصورت جوان ہے، خود کو کیوں جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے ہمارے قتل کی وجہ سے؟ تو نہیں جانتا کہ جو ہمیں قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ محمد ابراہیم نے جب اپنا تعارف کروایا تو بیٹا بھی دریا میں کود گیا اور دونوں شہزادوں کو شہید نہ کیا۔ آخر میں یہ ملعون خود آگے بڑھا اور محمد ابراہیم کے سر قلم کیے، سر قلم کر کے ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے کہا ملعون میں نے تو کہا تھا کہ مجھے یہ دونوں بچے زندہ چاہیے، تو نے قتل کیوں کیا، ان کے سر کیوں قلم کیے؟
اسی جرم میں پھر اس ملعون حارث ملعون کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا۔ دربار سے ایک شخص اٹھا، اسی جگہ پہ لایا جہاں حارث ملعون نے دریا کے کنارے ان دونوں شہزادوں کو شہید کیا تھا، اسی جگہ پہ لا کر اس نے حارث ملعون کا سر قلم کر دیا۔ اور بعض کتب میں ملتا ہے کہ وہ دونوں شہزادوں کے سر جو ہے وہ بھی دریا میں پھینکے اور بدن کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے۔ آخر میں اب سب کی جانب سے دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہم السلام۔ السلام علیکہ یا سیدی و مولائی یا محمد ابن مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام۔